آج کی سیاسی صورتحال کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب اور عظما بخاری صاحبہ پر توہین عدالت کی رٹ دائر ہو گئی ہے، ان پر مقدمہ ہو گیا ہے توہین عدالت کا۔ اس کے علاوہ لاہور کے اندر دفعہ 804 کی شور ہے، دھوم ہے، یعنی وزیر اعلیٰ کے پی سہیل خان آفریدی لاہور آئے اور مختلف مقامات پر انہوں نے وزٹ کیا اور ان کا استقبال کیا گیا، اس پہ گفتگو ہو گئی۔ تیسرا ہمارا موضوع کہ کیا عمران خان جیل سے رہا ہوں گے؟ کیا عمران خان کو مائنس کر دیا جائے گا سیاست سے، یا عمران کی سیاست ختم ہو جائے گی؟ اس پہ گفتگو ہوگی۔ چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ سب سے پہلے لاہور کے اندر ذرا سوچئے، لاہور کے اندر مسلم لیگ کا اپنا شہر گڑھ، اس کے اندر سہیل آفریدی کے پی کے کا وزیر اعلیٰ وہ وزٹ کرتے ہیں اور پورا شہر باہر نکل آتا ہے۔ مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر باوجائے حکومتی سختیوں کے، پابندیوں کے لوگوں نے استقبال کیا، نعرے لگائے، یعنی سارے لاہور کے اندر 804 کی دھوم، گونج، گرج سنائی دی گئی، عمران خان کے نعرے لگائے گئے۔ اور یاد رہے کہ سہیل خان آفریدی کو کون جانتا ہے پنجاب میں، اور کون کے پی کے میں جانتا تھا؟ ایک دم اس کا استقبال ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ اس پہ گفتگو کریں گے اینڈ پہ۔ تو سہیل خان آفریدی کو جناب مختلف جگہوں پر وہ گئے ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کی ہے۔ سابق ایم ایل اے میاں محمد اظہر مرحوم، ان کے گھر گئے ہیں وہ، اور ضلع شاہ کے گھر بھی جانا چاہتے تھے، لیکن عین وقت پہ ضلع شاہ کے جو والدین یا قربا تھے، پتہ چلا کہ وہ لاہور چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ حکومتی موقف یہ ہے کہ وہ خود گئے ہیں، وہ پی ٹی آئی سے نالاں ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ ان کو اپنے گھر سے فی الحال شفٹ کیا گیا ہے کہ یہاں نہ رہیں آپ۔ اس کے علاوہ گوال منڈی میں بھی وزٹ کیا ہے سہیل آفریدی نے، اور وہاں ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں، ہزاروں لوگ نظر آ رہے ہیں گوال منڈی میں۔ سنیے، گوال منڈی اندرون شہر، نواز شریف کا آبائی گھر، آبائی محلہ، آبائی علاقہ، اس وقت اب بھی وہاں بہت سے لوگ موجود ہیں جو ہمارے جاننے والے ہیں، جن کے ساتھ شہباز شریف اور میاں نواز شریف کھیلا کودا کرتے تھے۔ اس علاقے میں سہیل آفریدی کا استقبال ہونا، عمران خان کے حق میں نعرے لگنے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، اگر لاہور میں سکوت ٹوٹا ہے، خوف ٹوٹا ہے، تو پنجاب میں بھی ورکر ایسے ہی ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی سپورٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ شہریار آفریدی جانا چاہتے تھے فوڈ اسٹریٹ میں، اس کو بند کر دیا گیا سیکورٹی کی وجوہات بتا کر۔ اب یہ دیکھیں، گوال منڈی میں سیکورٹی کی وجوہات نہیں تھی، فوڈ اسٹریٹ میں تھی، یعنی گوال منڈی میں یقین تھا ان کو
کہ کیونکہ گھر ہے نواز شریف کا، شہباز شریف کا، وہاں لوگ شاید منفی رد عمل دیں، عمران خان کے خلاف نعرے لگے یا سہیل افریدی کے خلاف ہوٹنگ ہو، نعرے ہو، لیکن وہاں پولیس نے پابندی نہیں لگائی کیونکہ وہاں ان کو یقین تھا کہ ایسا استقبال نہیں ہوگا، جبکہ فوڈ اسٹریٹ کو بند کر دیا گیا کیونکہ وہاں ہر شہر کے لوگ، پورا پاکستان، انٹرنیشنل دنیا سے لوگ وہاں کھانے پینے آتے ہیں، جبکہ سہیل افریدی بھی کھانے پینے جا رہا تھا، جیسے کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ آئیں، لاہور کی سیر کریں، کھانا وانا کھائیں اور چلے جائیں۔ اب وہ کھانا کھانے ہی آئے تھے، لیکن میزبانی عظمیٰ بخاری صاحبہ نے نہیں کی، اور جہاں بھی وہ شیڈیول کا اعلان ہوتا تھا کہ سہیل افریدی اس علاقے میں جائیں گے، اس سب کو پولیس پہلے بند کر دیتی تھی کہ کوئی نہ نکلے۔ پھر بھی لاہور کی سڑکوں پر، چوراہوں پر، اندرون شہر میں ہزاروں لوگوں نے سہیل افریدی کا استقبال کیا، گل پاشی کی، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان مائنس نہیں ہوئے، لوگ چاہتے ہیں بابا، بے شک وجوہات کوئی بھی ہوں، پابندیوں کے، حکومت کے دباؤ کے، پھر بھی لوگ نکلے ہیں، ان کا استقبال کیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری خبر یہ کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک شہری نے عظمیٰ بخاری وزیر اطلاعات پنجاب اور سی ایم پنجاب مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی ریٹ کی ہے، مقدمہ کیا ہے کہ جب وہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں ہو رہی تھیں تو اس کو لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبہ نے کل عدم کر دیا تھا، جس پر شدید رد عمل، ری ایکشن کی پریس کانفرنس کی تھی عظمیٰ بخاری صاحبہ نے۔ اسی کی پریس کانفرنس اور سی ایم صاحبہ اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کے جو بیانات ہیں ان کو متن بنا کر دکھایا گیا کہ یہ ہائی کورٹ کی توہین ہے، لہذا ان پر توہین عدالت لگائی جائے۔ تو یہ مقدمہ بھی دائر ہو گیا ہے، اب اس کی سنوائی ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ہائی کورٹ کے اندر مریم نواز اور عظمیٰ بخاری کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ دائر ہو گیا ہے۔ اب ہمارا اگلا موضوع تھا عمران خان رہائی یا عمران خان کا مائنس ہونا۔ کیا مائنس ہوں گے؟ وہ تو لاہور نے دیکھ لیا۔ دوسرا، عمران خان رہا نہیں ہوں گے۔ عمران خان جب تک 2030-31 ہے، اس حکومت کا ٹرم ہے، ان کو رہا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی رہا ہوں گے۔ ایک اور بات، پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین کا پلیٹ فارم جہاں سے یہ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، اب حکومت کی طرف سے بھی گرین سگنل ہو گیا، اس میں واضح کہہ دیا گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کی بات نہیں کرنی اور حکومت کے خلاف بھی شدید قسم کے بیانات نہیں دینے اور نہ ہی حکومت کو گرانے کی بات کرنی ہے۔ ہاں، ایک مخصوص مدت کے بعد پی ٹی آئی کو سیاسی سپیس ملے گی عمران خان کے علاوہ، اور اڈیالہ میں موجود سیاسی قیادت ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ اے گلاں ہوگی یا نہیں، لیکن عمران خان کو نہیں۔ ہاں، ایک بات یہ بھی ہے، 2022 سے لے کر آج تک تمام حکومتی ریاستی حربوں کے بعد، ہتھ کنڈوں کے بعد، زیادتیوں کے بعد ہونے کے باوجود، سختی کے باوجود، ظلم کے باوجود عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکا۔
یہاں تک کہ فواد چودھری اور عمران اسماعیل اور محمود مولوی صاحب کو ڈال کے یہ بات کی گئی کہ آپ آ جائیں اور سنبھالیں پی ٹی آئی کی قیادت کو، تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہتھوڑا رکھنے ہیں اور ان کو سپیس دیتے ہیں، لیکن وہ بات بھی نہیں منی، کیونکہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی ہی عمران خان ہے۔ اس کے علاوہ تمام سینئر قیادت کوئی بھی ہے، سہیل آفریدی ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، یا گنڈا پور صاحب ہیں، یا محمود اپنے دیگر قائدین ہیں، اس وقت تک ان کی پی ٹی آئی کے اندر، عوام کے اندر ان کی مقبولیت ہے جب تک وہ پی ٹی آئی میں ہیں، ورنہ جو پی ٹی آئی سے نکلا اس کی کوئی مقبولیت نہیں عوام کے اندر۔ تو عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو پاکستانی سیاست سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اور نہ کیا جا سکا ہے، اور نہ ہی عمران خان بہت جلد مستقبل میں باہر آئیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ اب جو باتیں فائنلائز ہو گئی ہیں، لاہور کے ویژن کو دیکھ لیں کہ یہی کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہے سہیل آفریدی، جس پہ مقدمات اور وہ آپ کا جناب سہولت کاری دہشت گردوں کی اور منشیات کی باتیں ہو رہی تھی حکومت کی طرف سے، اور پھر جو کے پی کے میں دھڑا دھڑ جلسے کر رہے تھے اس حکومت کے خلاف، اس سسٹم کے خلاف، آج وہ لاہور میں آ گیا، 2 دن گزارے انہوں نے، اور بھرپور اسٹریٹ موومنٹ دکھائی گئی ہے، لیکن پولیس نے سوائے پنجاب اسمبلی کے واقعہ کے جس میں ایم پی ایز کو کے پی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، بعد میں دوسرے دن سہیل آفریدی پورے شہر میں پھرے، کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا، کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا۔ اس سے کیا ثابت ہوا ہے کہ پہلے دن بڑی بدنامی ہوئی میڈیا میں بھی، اور ماں سوائے حکومتی عہدے طرفدار جو صحافی ان کے باقی ہر طرف سے تنقید ہوئی کہ وہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ پاکستان کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، پاکستان کی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، پنجاب میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا؟ یہ اس موقف کو مضبوط بنا دیا گیا ہے۔ اتنی تنقید ہوئی ہے کہ جو کہتے تھے کہ پنجابیوں کی حکومت ہے، وہ جو کے پی والے اور جو بلوچستان والے کا جو بیانیہ تھا اس کو تقویت دی ہے پنجاب اسمبلی کے واقعے نے۔ اور اس کے بعد سائیاں کہہ دیتا کہ خبردار ہن کوئی وٹا بھی نہ مارے، کوئی نعرہ بھی نہ لاوے سہیل آفریدی کے خلاف، ایسی تیسی ہو جائے گی۔ تو سہیل آفریدی کو کوریج دی گئی، سہیل آفریدی کو سہولت دی گئی، کوئی سختی نہیں کی گئی پی ٹی آئی کے ورکر کے، وہ پورا دن لاہور کی گلیوں میں پھرتے رہے اور مختلف جگہ پر اپنے پروگرام کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا سی نا کہ فائٹ ٹاک دونوں سائڈ تے ون ون پوزیشن ہونی، تے عمران خان کو ایک مخصوص ٹائم کے بعد نکالا جائے، اس سے پہلے یہ جو بیانی گولہ باری ہوگی دونوں اطراف سے، لیکن بہت حد تک متحدہ پوزیشن پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین باتیں ہو چکی ہیں، مطلب گرین سگنل مل چکے ہیں۔ اب اس کو مزید مثبت نتائج اور مثبت رد عمل دکھانا ضروری ہے، ابھی حکومت کے ہاتھ میں ہے، جیسے جیسے حکومت مثبت۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی اور متحدہ اپوزیشن بھی فوری اس حکومت کو یا پی ٹی آئی کا مینڈیٹ نہیں مانگ رہی، بلکہ شفاف الیکشن کی بات کر رہی ہے۔ شفاف الیکشن کا مقصد ہے 1 سال 2 سال بعد الیکشن ہو جائیں، اور یہی اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ اس کو تھوڑا سا لمبا کر دو پروگرام نو، الیکشن والے نو ہن ذرا معاملہ ٹھیک ہو گئے نے، کوئی انویسٹمنٹ کرنے ہیں
कोई वो क्या कहते हैं कि जी हुण पाकिस्तान की उड़ान होगी, उड़ेगा खख उड़ान होनी है, असी PI ते वेच छड़े, अपने घर दे भांडे ते वेचदे पे हैं और तरक्की का जिहड़ा नया दौर शुरू हो जाएगा, मामला ठीक हो गए हैं, तुसी सानू टाइम दिओ तो फिर इलैक्शन करांगे। इस तो पहले PTI को स्पेस मिलेगी और स्पेस के बाद फिर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तक शायद स्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी भी चेंज हो और इमरान खान भी बाहर आ जाए और इमरान खान को शायद सियासी स्पेस मिले, उनके मुकदमात भी खत्म हो और शायद वो हुकूमत में